بہت دور پہاڑوں کے پیچھے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک نیک دل لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا آمین۔ آمین غریب تھا مگر اس کا دل دنیا کا سب سے امیر دل تھا۔ اس کی ایک بوڑھی بیمار ماں تھی۔ آمین ہر روز صبح سویرے بکریاں چرا کر آتا، پھر ماں کے پاؤں دبایا کرتا۔ بیٹا تم بہت تھک جاتے ہو، ماں آہستہ سے کہتی۔ آمین مسکرا کر جواب دیتا، اماں آپ کی دعا ہی میری طاقت ہے۔ ایک دن وہ جنگل کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک زخمی چڑیا کو زمین پر گرتا ہوا دیکھا۔ اوہ چھوٹی سی جان، گھبراؤ نہیں۔ آمین نے فوراً اپنے کپڑے کا ٹکڑا پھاڑا اور چڑیا کا زخم باندھ دیا۔ چڑیا نے کمزور آواز میں کہا، تمہاری مہربانی کا بدلہ ضرور ملے گا۔ آمین آگے بڑھا تو اسے ایک سوکھا چشمہ ملا۔ چشمے نے روتے ہوئے کہا، بیٹا اگر میرے ارد گرد سے یہ پتھر ہٹا دو تو میں پھر بہنے لگوں گا۔ آمین نے ہاتھ زخمی کیے مگر پتھر ہٹا دیے اور چشمہ ٹھنڈے میٹھے پانی کے ساتھ بہہ نکلا۔ چشمے نے خوش ہو کر کہا، رب تمہیں بہت بڑا انعام دے گا۔ کچھ آگے گیا تو اسے ایک ٹوٹی ہوئی ناؤ اپنے پاس بلانے لگی۔ مجھے جوڑ دو، مچھیرے میرے بغیر دریا نہیں پار کر پاتے۔ آمین نے لکڑیاں باندھ کر ناؤ ٹھیک کر دی۔ ناؤ چمک کر کہنے لگی، تم جیسے دل والے لوگ دنیا بدل دیتے ہیں۔ چلتے چلتے آمین پہاڑ کے آخری کنارے پر پہنچا جہاں ایک بڑی اندھیری خاموش غار تھی۔ اندر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آمین بہادر تھا، وہ دبے قدموں سے اندر گیا اور دیکھا ایک چمکتی ہوئی جادوئی ریشم کی مکھی سونے کے جال میں قید تھی۔ مکھی نے کمزور آواز میں کہا، اے نیک لڑکے مجھے آزاد کر دو، میں تمہاری زندگی روشن کر دوں گی۔ آمین نے پوری طاقت لگا کر جال توڑ دیا۔ مکھی آزاد ہوتے ہی روشنی سے بھر گئی، اس کی چمک پوری غار میں پھیل گئی۔ وہ بولی، آمین یہ ریشم لو، یہ وہ ریشم ہے جو انسان کی نیت کے مطابق قسمت بدلتا ہے۔ نیت اچھی ہو تو ریشم رحمت بن جاتا ہے، نیت بری ہو تو کچھ نہیں ملتا۔ آمین شکریہ ادا کرتا ہوا گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے ریشم کا دھاگا کھولا اور پھر کیا پورا گھر روشنی سے جلملا اٹھا۔ ہوا میں گھومتا ہوا ریشم ایک خوبصورت قیمتی کپڑے میں بدل گیا۔ آمین نے وہ کپڑا بیچا اور ماں کے لیے دوائیاں لائی، گھر کی مرمت کروائی، بکریوں کے لیے چارہ خریدا، غریبوں میں کھانا بانٹا۔ پورے گاؤں میں خوشیاں پھیل گئیں۔ گاؤں کے ایک لالچی آدمی نے یہ سب دیکھا اور ریشم کو چھیننے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے ریشم کو چھوا وہ راکھ میں بدل گیا، کیونکہ اس کی نیت خراب تھی۔ آمین کی ماں ٹھیک ہو گئی، گھر میں نور بھر گیا، گاؤں والے اسے عزت اور محبت دینے لگے، اور جادوئی مکھی کبھی کبھی آ کر اسے دیکھتی جیسے کہہ رہی ہو، اچھے دل والوں کی دنیا خود خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس کہانی سے سبق ملتا ہے، نیت اگر صاف ہو تو قسمت خود دروازے کھول دیتی ہے، اور اچھائی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔